نشہ ہوتا ہے، سادگی کا بھی مگر اپنا مزہ ہوتا ہے۔ کون دنیا میں سمجھتا ہے کسی اور کا دکھ، ریل کا وزن تو پٹری کو پتا ہوتا ہے۔ ایک دو دن نہیں ہر روز لکھے 58 صفحہ، تب کہیں جا کے کوئی احمد رضا ہوتا ہے۔ ایک دو دن نہیں ہر روز لکھے 58 صفحہ، تب کہیں جا کے کوئی احمد رضا ہوتا ہے۔ بڑی محبتیں آپ کی شامل سفر ہو رہی ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر 20-25 منٹ اور ہو جائے تو کوئی آپ کو دقت نہیں، ماشاءاللہ ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر سے اور ہو جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے بھائی ماشاءاللہ، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بات کی حقیقت ہے کہ اللہ نے ہمارا اور آپ کا تعلق اس قبیلے سے نہیں رکھا ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر کیوں یہ کام کرتے ہو۔ نبی نہیں سنتے اگر صدائیں امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو۔ اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمارا اور آپ کا تعلق اس خاندان سے نہیں رکھا۔ ماشاءاللہ، ایک رکن ہو گیا، انشاءاللہ وہ بھی پڑھا جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے نہیں جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ نہ جانے کون سے شہر ادب سے لوٹا ہے، خطاب کرنے لگا ہے وہ جب سے لوٹا ہے، ہر ایک بات میں کہتا ہے شرک اور بدعت، نیا وہ سعودی عرب سے لوٹا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دلوں کا تعلق اس خاندان سے نہیں جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیرے مضمون کا اے نجدیہ مطلب وہابی ہے، ادیب وقت کہتا ہے تیرا لہجہ وہابی ہے، نہ جانے کس قدر تکلیف میں گزرا ہے وہ لمحہ، سفر میں پاس آ کر جب کوئی بیٹھا وہابی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے نہیں جس کے بارے میں عبدالجلیل مانک پوری کے شہر کا ایک شاعر نادان مانک پوری نے کہا تھا کہ تسلی ہو تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی، نظر بو جہل آ جائے تو الجھن نہیں جاتی، انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ مانیں گے، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دلوں کا تعلق تو بریلی شریف سے ہے۔ ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہتے سبحان اللہ۔ قسم خدا کی بریلی کے نام پہ تو گونگے سبحان اللہ کہا کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھائیں دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ نہ تو تکلیف ہوتی ہے نہ تو افسوس ہوتا ہے، رضا کا نام لینے سے عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھائیں لہرا کے کہتے سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، بول دے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج الشریعہ نکل گیا، دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج الشریعہ نکل گیا، سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا، سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر، سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اسی سال 30 جنوری کو لوٹا بنارس میں نے سرکار قائد ملت کی موجودگی میں شعر پڑھا تھا، حضرت بیٹھے بیٹھے مسکرا دیے، میں سمجھ گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ وہ شعر میں پڑھتا ہوں کہ ذرا محبتوں کے ساتھ میں کہتے سبحان اللہ۔ بہت تعریف کرتے ہیں، بہت تنقید کرتے ہیں، بڑے چالاک ہیں، مل جائیے تو کھید کرتے ہیں، رضا کے باغیوں کی یہ بھی ایک پہچان ہے یارو، وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، رضا کے باغیوں کی یہ بھی ایک پہچان ہے یارو، وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، بات لوگ تاج الشریعہ کی کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ ذرا محبتوں کے ساتھ میں کہتے سبحان اللہ۔ دیکھیں، آپ اگر سبحان اللہ کہنا بھول جائیں گے تو میرے ذہن سے ایسے ہی شعر نکل جائے گا جیسے عدالتوں سے انصاف نکل چکا ہے، سمجھ رہے؟ تو ذرا سا محبتوں کے ساتھ میں کہتے سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ شعر پڑھتا ہوں، میرے بھائی کا حکم ہوا ہے ایک خوبصورت شعر کا، میں نے 2018 میں حضور سرکار منور علی شاہ کی بارگاہ میں شعر پڑھا تھا کہ صرف پھونگی نہیں جڑنے گا بہت مارے گا، صرف پھونگی نہیں جڑنے گا بہت مارے گا، اب
اپنے پنجے میں جکڑ لے گا بہت مارے گا. اب جہاں جہاں اچھے شعر کی رسیاں بیٹھے ہیں ایک شعر میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ سن کے بتائیے گا. صرف پھنگی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا, اپنے پنجے میں جکڑ لے گا بہت مارے گا. شاخ منور کی نہ کرنا کبھی تم گستاخی, ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا. شاخ منور کی نہ کرنا کبھی تم گستاخی, شاخ منور کی نہ کرنا کبھی تم گستاخی, ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا. 2019 میں جب میری حاضری ہوئی تو پھر میں نے ایک شعر کہا تھا کہ تمہارا ہے کرم ہم سب پہ لا تعداد بولیں گے, تمہارے دم سے ہے یہ شہر زندہ باد بولیں گے. حکومت لاکھ بدلے نام یہ شہر منور ہے, الہ آباد کہتے تھے الہ آباد بولیں گے. حکومت لاکھ بدلے نام, حکومت لاکھ بدلے نام یہ شہر منور ہے, الہ آباد کہتے تھے الہ آباد بولیں گے. جو دیکھا آپ کا روزہ پکار اٹھے مجاہد یہ, الہ آباد کو ہم ثانی بغداد بولیں گے. اب آخری شعر, یہ میری نظامت کا آخری شعر ہے, پھر انشاءاللہ کبھی آپ سے ملاقات ہوئی تو شعر و شاعری ہوگی, کچھ اشعار سنائے جائیں گے. دل کہتے تو ذرا کہتے سبحان اللہ, سبحان اللہ, آپس سے کہتے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہندوستان کی کسی محفل میں جاتا ہوں, سارے شعر میرے ذہن کی میموری میں قید ہوتے ہیں اور پھر سفر ہو جاتا ہے, لیکن جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو شعر بھی پڑھا جاتا ہے اور شعر سنا بھی جاتا ہے, شعر دیکھا بھی جاتا ہے. الحمدللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. شاعر نے کہا کہ دخل اس میں نہیں, تقدیر و تدبیر کا ہے. دخل اس میں نہیں, تقدیر و تدبیر کا ہے, معاملہ اصل میں عابد دلگیر کا ہے. اب جہاں جہاں امام حسین سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں, شاعر نے کہا دخل اس میں نہیں, تقدیر و تدبیر کا ہے, معاملہ اصل میں عابد دلگیر کا ہے. بس یہی سوچ کے ظالم نے پہنائی زنجیر, لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے. بس یہی سوچ کے, بس یہی سوچ کے, بس یہی سوچ کے ظالم نے پہنائی زنجیر, لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے. آج اس رات میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں جناب محترم شاعر اہل سنت مجاہد حسین صاحب الحبیبی سے, جنہوں نے پہلے راؤنڈ میں اپنے ہونے کا ثبوت دیا تھا, مشاعرہ جہاں سے شروع ہوا تھا اسی شاعر کے حضور پہنچ چکا ہے ان آخری شعر کے ساتھ میں کہ ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا, غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا, کلام پاک پر اے ظالمو انگلی اٹھاتے ہو, اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا.